صرف 3000 مسلمان اور سامنے ہرکیولس کی 2 لاکھ کی رومن فوج۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سب پلان کے مطابق نہیں چلا۔ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تینوں اپوائنٹڈ کمانڈرز شہید ہو گئے۔ لشکر کا جھنڈا ہاتھ سے ہاتھ بدلتا رہا اور ہر بار زمین کے قریب آتا گیا۔ اب سوال صرف جیت یا ہار کا نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ کیا یہ چھوٹا سا لشکر پوری طرح گھیر لیا جائے گا؟ کیا مدینہ تک خبر پہنچنے سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا جو دشمن کو حیران کر دے؟ اس نازک لمحے پر کمانڈ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آئی جو ابھی نیا مسلمان تھا لیکن جنگ کا تجربہ رکھتا تھا۔ اب فیصلہ اس کی اسٹریٹجی پر تھا، سیدھا مقابلہ یا اور کوئی طریقہ۔ اس نے جو فیصلہ کیا اس نے صرف اس جنگ کا نتیجہ نہیں بدلا بلکہ آنے والے سالوں کی ڈائریکشن بھی طے کر دی۔ لیکن اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ The Sword, exploring powerful stories of faith. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینے کے لیے شام کے علاقے میں ایک سفیر بھیجا۔ اس کا کام صرف میسج پہنچانا تھا، نہ لشکر نہ جنگ، صرف ایک ڈپلومیٹک مشن۔ اس وقت کا روایتی قانون یہ تھا کہ سفیر کو امن دیا جاتا تھا چاہے وہ دشمن کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس سفیر کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کا قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ سفیر کو قتل کرنا سیدھے جنگ کا اعلان مانا جاتا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو مسلم اسٹیٹ نے فیصلہ کیا اس کا جواب دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی 3000 کی فوج جمع کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر کیے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم لے کے آگے بڑھے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھام لیا اور رومنز نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے پرچم کو تھاما۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو انہوں نے زخمی بازو سے پرچم کو سینے سے لگا لیا مگر گرنے نہ دیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر تیسرے کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب میدان میں کوئی مقرر کردہ کمانڈر نہیں تھا اور دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس نازک موڑ پر ایک صحابی نے پرچم اٹھایا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے۔ انہوں نے کہا، او خالد، اس پرچم کو تھام لو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، تم مجھ سے بڑے ہو اور تم نے بدر میں بھی شرکت کی ہے۔ مگر اس صحابی نے زور دے کر کہا، نہیں، میں نے یہ پرچم صرف اس لیے اٹھایا ہے تاکہ میں تمہیں دے سکوں، تم جنگ کے فن کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر مان لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی تلوار نے اپنی کمان سنبھالی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایسی تلوار چلائی کہ دشمنوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ متا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی تلوار بچی رہی۔ سوچئے وہ جنگ کتنی خوفناک ہوگی کہ ایک کے بعد ایک 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ ادھر مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس جنگ کا حال دکھایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ نے اپنے صحابہ کی شہادت کی خبر سنائی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا اور فرمایا، اب پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ نے تھام لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ بس اسی دن سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیشہ کے لیے سیف اللہ پڑ گیا۔ ایک شخص جو کچھ ہی مہینے پہلے اسلام لایا تھا، اس نے اپنی پہلی ہی جنگ میں وہ کرشمہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ 2 لاکھ کے لشکر سے اپنے لوگوں کو محفوظ نکالنا اور فتح حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا جب تلوار اللہ کے راستے میں اٹھتی ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائل میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ بہت سے قبائل جو نئے اسلام لائے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کئی جھوٹے نبیوں نے دعوی نبوت کر دیا۔ یہ اسلام کے لیے ایک نازک وقت تھا۔ اس وقت مدینہ ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرح تھا جو دشمنوں کے سمندر میں گرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 دستے تیار کیے جن میں سب سے مضبوط اور اہم دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ پہلے طلیحہ بن خالد جو ایک جھوٹا نبی تھا اور پھر مسلمہ کذاب کا خاتمہ کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے طلیحہ کے خلاف روانہ ہوئے۔ طلیحہ نے بسخا کے میدان میں ایک بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اپنی بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ دشمن کے ہوش اڑ گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ دشمن کے مرکز پر حملہ کیا۔ طلیحہ جو اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہتا تھا جب دشمن کی تلواروں کی گرج سنی تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتح نے عرب کے درمیانی قبیلوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کی تلوار اب بھی اتنی ہی تیز ہے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ مسلمہ کذاب کی طرف کیا۔ مسلمہ کذاب کے پاس 40,000 کا عظیم لشکر تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے اور دشمن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی للکار بلند کی جس نے تاریخ بدل دی۔ انہوں نے چلا کر کہا، او مسلمانوں، آج ہر قبیلہ اپنی الگ صف بنائے تاکہ ہم دیکھ سکیں کون بہادر ہے اور کون بزدل۔ انہوں نے لشکر کو مہاجرین، انصار اور عرب کے قبائل میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی کہ ہر صحابی اور مجاہد نے سوچا اگر آج ہم پیچھے ہٹے تو ہمارے قبیلے کی رسوائی ہوگی۔ پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار بلند کی اور دشمن کے لشکر کے درمیان داخل ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن وہ نعرہ لگایا جو مسلمانوں کے لیے جذبہ جہاد کا باعث بن گیا، یا محمدہ۔ یہ نعرہ لگاتے ہی مسلمانوں نے ایسا پلٹ کر حملہ کیا کہ دشمنوں کی تعداد دری کی دری رہ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کر دشمن کے سرداروں کو للکار رہے تھے اور انہیں قتل کر رہے تھے۔ جب دشمن بھاگ کر دیواروں والے باغ میں چھپ گئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی کو دیواروں کے اوپر سے اندر بھیجا گیا اور جیسے ہی دروازہ کھلا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجلی کی طرح اندر داخل ہو کر دشمنوں کو مٹی میں ملا دیا۔ مسلمہ کذاب مارا گیا اور اس فتنے کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی گئی۔ اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے جن میں 360 حافظ قرآن شامل تھے۔ ان کی شہادت نے ہی قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کرنے کا سبب بنایا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار اور ان کی تلوار نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اللہ کی تلوار ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو یا انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کا سپورٹ ہی ہماری ہمت ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔